فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب میزان الحکمت کی جلد نمبر 8 کے ساتھ میں راحہ قاسمی آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ کتاب کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ پارٹ نمبر 9 ہے۔ اس سلسلے میں ہم صفحہ نمبر 158 پہ پہنچ گئے ہیں، اور قرآن مجید کا موضوع چل رہا ہے، اور قرآن مجید کے موضوع نمبر ہے 21، اور ویسے جو اس کتاب کا عنوان ہے وہ ہے 3310۔ 3310 پہ جو موضوع ہے وہ ہے موضوعات تلاوت، یعنی تلاوت سے معنی امور۔ اب آئیں اس سلسلے میں احادیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 16246 پہ حدیث، قرآن کو عربوں کی آواز اور لب و لہجے میں پڑھو، اور فاسق اور فاجر لوگوں کے لب و لہجے میں نہ پڑھو، کیونکہ میرے بعد ایسی قومیں آئیں گی جو قرآن مجید کو گانے کی، میت پہ واویلا کرنے اور کمزور اور لا تعلق قسم کی آوازوں میں تلاوت کریں گی۔ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کے دل الٹے ہوں گے، اور ان لوگوں کے دل بھی جو ان حالتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی کی جلد نمبر 2 ہے، اور صفحہ نمبر 614 ہے، اور حدیث نمبر 3 ہے۔ 16247 پہ حدیث کا ترجمہ: مجھے ڈر ہے کہ تم دین کو بے وقت کر دو گے اور قرآن کو گیت بنا لو گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 92 ہے، صفحہ نمبر 194 ہے، اور حدیث نمبر 8 ہے۔ 16248 پہ حدیث کا ترجمہ: ہمیں رسول اکرم نے منع فرمایا کہ قرآن کو جنب کی حالت میں پڑھیں۔ عبداللہ بن رواحہ کنز الاعمال، حدیث نمبر 4201۔ 16249 پہ جو شخص قرآن کی تلاوت کے ذریعے لوگوں کو کھوکھلا کر دے، وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ ہڈی کا ڈھانچہ ہوگا جس پر گوشت نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز الاعمال، حدیث نمبر ہے 2843۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو باب 23 اور 24۔ اگلے موضوع پہ آ جائیں۔ 3311 پہ موضوع نمبر 22 ہے۔ رب قال القرآن والقرآن یلعنہ، جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ 16250 پہ حدیث ہے یہ، اور اس کا ترجمہ ہے: بہت سے ایسے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحار الانوار کی جلد نمبر 92 ہے، صفحہ نمبر 184 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 19۔ 16251 پر حدیث کا ترجمہ: قرآن صرف تلاوت اور علم حرص حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن ہدایت اور اس علم اور سمجھ بوجھ کے لیے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاعمال کی حدیث نمبر 2462۔ 16252 پر حدیث کا ترجمہ: تو قرآن کی ایسی چیزیں پڑھتا ہے جو تجھے برائیوں سے روکتی ہے، پس جب تو برائیوں سے نہیں رکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو قرآن پڑھتا ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرح نہج البلاغہ، شرح ابن ابی الحدید، جلد نمبر 10 ہے، اور صفحہ نمبر 23۔
16253 پر حدیث کا ترجمہ۔ قرآن کی ایسی آیات پڑھو جو تمہیں برائیوں سے روکتی ہوں، پس اگر تم برائیوں سے رکتے نہیں تو گویا تم قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کنز العمال حدیث ہے 2776۔ 16254 پہ دنیا میں صرف 4 چیزیں بے محل اور مظلوم ہیں۔ نمبر 1، ظالم کے اندر قرآن جو صرف حفظ کر کے قرآن کی حدود بھول جائے۔ نمبر 2، مسجد ایسے لوگوں کے درمیان جو اس میں جا کر نماز نہ پڑھتے ہوں۔ نمبر 3، قرآن مجید ایسے گھر میں جس میں نہ پڑھا جاتا ہو۔ اور نمبر 4، نیک آدمی بری قوم میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کنز العمال حدیث نمبر 2845۔ 3312 پر قرآن مجید کا 23واں موضوع ہے القراء الفجرہ، فاجر قاری۔ 16255 پر حدیث کا ترجمہ ہے میری امت کے اکثر قاری منافق ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصباح الشریعہ 373۔ 16256 پر دوزخ میں لوہے کا ایک گرز ہے جسے مجرم قاریوں اور علماء کے سر پر مارا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جامع الاخبار صفحہ نمبر 130 اور صفحہ نمبر 254۔ 16257 پہ جو شخص ظالم حاکم کے حضور جا کر اس ارادے سے قرآن کی تلاوت کرے کہ اس کی دنیاوی عزت افزائی ہو تو سننے والے پر ہر حرف کے بدلے 1 دفعہ لعنت کی جائے گی، لیکن قاری کو ہر حرف کے بدلے 10 لعنتیں پڑیں گی۔ امام محمد باقر علیہ السلام۔ الاختصاص صفحہ نمبر 262۔ 16258 پہ حدیث کا ترجمہ جو شخص قرآن کو دنیا اور اس کی زینتوں کے لیے سیکھے خدا اس پر جنت حرام قرار دے دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 100 ہے اور حدیث نمبر 1 ہے۔ 3313 پر قرآن مجید کا 24واں موضوع ہے اصناف القراء، یعنی قاریوں کی قسمیں۔ 16259 پہ ایاس بن عامر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عکر کے بھائی، عین کاف اور رے یہ نام ہے۔ اے عکر کے بھائی، اگر تو زندہ رہا تو دیکھے گا کہ قرآن پڑھنے والوں کی 3 قسمیں ہوں گی۔ ایک قسم خدا کے لیے، دوسری دنیا کے لیے اور تیسری لڑائی جھگڑے یعنی ذاتی برتری کے لیے قرآن پڑھے گی۔ اگر تو خدا کے لیے قرآن پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے تو ایسا کام ضرور کر۔ حضرت امام علی علیہ السلام۔ کنز العمال کی حدیث نمبر 4192۔ 16260 پہ حدیث کا ترجمہ قاری 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو اس لیے قرآن پڑھتے ہیں کہ بادشاہوں کا قرب حاصل کریں اور لوگوں پہ احسان جتائیں، یہ قسم دوزخیوں کی ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو الفاظ کو یاد تو کر لیتے ہیں لیکن اس قسم کے حدود و قیود کو ضائع کر دیتے ہیں، یہ قسم بھی دوزخیوں کی ہے۔ تیسری قسم ایسے قاریوں کی ہے جو قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو اس کے سائے میں چھپا دیتے ہیں، پس ایسے قاری اس کی محکمات پر عمل کرتے ہیں اور متشابہات پر یقین رکھتے ہیں، اس کے فرائض بجا لاتے ہیں، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتے ہیں۔ یہ قسم ایسی ہے جسے خدا نے بلاؤں اور گمراہیوں سے بچایا ہے اور یہ جنت والے ہیں اور جس کے بارے میں بھی چاہیں شفاعت کر سکتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ خصال صدوق جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 143 ہے اور حدیث نمبر 165 ہے۔ اب آ جائیں 16261 پہ۔ قرآن کے قاری 3 قسم کے ہیں۔ پہلا آدمی ایسا جو قرآن پڑھتا ہے اور اسے اپنا ذریعہ معاش بنا لیتا ہے تو بادشاہ اس کی عزت کرتے ہیں، وہ اس کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ دوسرا ایسا آدمی ہے جو قرآن پڑھ کے اس کے حروف کو تو باقی رکھتا ہے لیکن اس کے حدود کو ضائع کر دیتا ہے۔ قرآن کے ایسے قاری بہت زیادہ ہیں، خدا انہیں برکت نہ دے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو قرآن پڑھ کر اسے اپنے دل کا مرہم بناتا ہے، اسی کے ذریعے راتیں گزارتا ہے، دنوں کو روزے رکھتا ہے اور مساجد میں اسے قائم رکھتا ہے۔ یہ لوگ اپنے کپڑوں کے نیچے سر چھپا کر گڑگڑاتے ہیں، پس انہی لوگوں کے ذریعے خدا بلاؤں کو ٹالتا ہے، دشمنوں کو نیست کرتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے۔ خدا کی قسم، خدا کو ایسے قاری سرخ سونے سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنز العمال حدیث نمبر 2882۔
1662 پر حدیث کا ترجمہ۔ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اس لیے قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں کہ انہیں یہ کہا جائے کہ یہ فلاں قاری ہے۔ بعض ایسے ہیں جن کا مقصد آواز کا جوہر دکھانا ہوتا ہے تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص سریلا ہے، جبکہ اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔ اور ان لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو قرآن کا علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اپنا دن رات اس سے گزاریں۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی انہیں قاری جانے یا نہ جانے، بس ایسے لوگ ہی نجات یافتہ ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 208 ہے اور حدیث نمبر 6 ہے۔ 16263 پر حدیث کا ترجمہ۔ جو شخص دکھاوے اور کسی چیز کی طلب کے لیے قرآن مجید پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن خداوند عالم کی ملاقات اس حالت میں کرے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا۔ جو شخص قرآن پڑھ کر اس پہ عمل نہ کرے خدا اسے قیامت کے دن اندھا محشور کرے گا، پس وہ کہے گا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 125 کا ترجمہ، کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا محشور کیوں کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواب الاعمال صفحہ نمبر 337 حدیث نمبر 1۔ 3314 پہ قرآن مجید کا 25واں موضوع استماع القرآن، قرآن مجید کا استماع۔ 16264 پر حدیث کا ترجمہ۔ آگاہ رہو، جس کو بھی جنت کا شوق ہو اسے چاہیے کہ وہ قرآن غور سے سنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث نمبر 2472۔ 16265 پر حدیث کا ترجمہ۔ جس شخص نے قرآن کی ایک آیت کو بھی غور سے سنا تو یہ اس کے لیے ایک تلبیر سونا حاصل کرنے سے بھی بہتر ہے، اور تلبیر یمن کے عظیم پہاڑ کا نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 92 صفحہ نمبر 20 ہے اور حدیث نمبر 18 ہے۔ 16266 پر حدیث کا ترجمہ۔ قاری قرآن سے دنیاوی مصیبت اور قرآن کو غور سے سننے والے سے آخرت کی مصیبت دور ہو جائے گی۔ رسول اکرم کنز العمال کی حدیث نمبر 4031۔ 16267 پہ جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت کو غور سے سنا اس کے لیے دوہری نیکی لکھی جائے گی، اور جس نے کتاب خدا کی ایک آیت کی تلاوت کی تو اس کے لیے قیامت کے دن ایک خاص نور ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث ہے 2316۔ 3315 پہ قرآن مجید کا 26واں موضوع ادب الاستماع، استماع کے آداب۔ یہ قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو اور چپ چاپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگلی آیت کا ترجمہ۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 107 تا 109۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ خواہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس میں شک نہیں کہ جن لوگوں کو اس کے قبل آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا گیا ہے ان کے سامنے جب یہ پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل منہ کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہر عیب سے پاک و منزہ ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ یہ لوگ سجدے میں منہ کے بل گر پڑتے ہیں، روتے جاتے ہیں اور قرآن ان کی خاکساری کو بڑھاتا جاتا ہے۔ اگلی آیت سورہ مریم کی 58 آیت ہے۔ یہ انبیاء جنہیں خدا نے اپنی نعمت دی آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ان کی نسل سے جنہیں ہم نے طوفان کے وقت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کر لیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جن کی ہم نے ہدایت کی اور منتخب کیا۔ جب ان کے سامنے خدا کی نازل کی ہوئی آیات پڑھی جاتی ہیں تو زار و قطار روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ اگلی آیت ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 16۔ کیا ایمانداروں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد
وہ قرآن کے لیے جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے ان کے دل نرم ہوں اور وہ ان لوگوں کے سے آگے نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب یعنی توریت اور انجیل دی گئی تھی، تو جب ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گیا اور ان میں سے زیادہ تر بدکار ہیں۔ اب آئیے اس سلسلے کی احادیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 16268 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ: جب زرارہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے قرآن مجید کو سننے والے پر دل لگا کے سننے اور چپ چاپ رہنے کے وجوب کے متعلق سوال کیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہاں تمہارے نزدیک جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم غور سے سننا اور چپ رہنا واجب ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 92 ہے، صفحہ نمبر 222 ہے اور حدیث نمبر 7 ہے۔ 16269 پہ حدیث کا ترجمہ: خداوند عالم مومنین سے فرماتا ہے کہ یعنی جب قرآن پڑھا جائے یعنی فرض نمازوں میں امام کے پیچھے تو فاستمعوا الیہ، غور سے سنو۔ امام محمد باقر علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 92 ہے، صفحہ نمبر 221 ہے اور حدیث نمبر 3 ہے۔ اب آ جائیں، اگلا موضوع ہے 3316 پہ قرآن مجید کا 27واں موضوع: للقرآن ظاہر و باطن، قرآن کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ 16270 پہ حدیث کا ترجمہ: خداوند عالم نے جو آیت بھی نازل فرمائی ہے اس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، ہر حرف کے علیحدہ حدود ہیں اور ہر حد بندی جدا و اعلیٰ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال کی حدیث نمبر 2461۔ 16271 پہ حدیث کا ترجمہ: کتاب خدا 4 چیزوں پر مشتمل ہے: عبارت پر، اشاروں پر، لطیف باتوں پر اور حقائق پر۔ پس عبارت عام لوگوں کے لیے، خواص کے لیے، لطیف باتیں اولیاء خدا کے لیے اور حقائق فقط انبیاء کے لیے مخصوص ہیں۔ عبارت عام لوگوں کے لیے، اشارے خواص کے لیے ہیں، لطیف باتیں اولیاء خدا کے لیے ہیں اور حقائق فقط انبیاء کے لیے مخصوص ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 92 ہے، صفحہ نمبر 20 ہے اور حدیث نمبر 18 ہے۔ 16272 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ: قرآن کا ایک باطن ہے، اس باطن کا عنصر ایک باطن ہے، اس کا ظاہر بھی ہے اور اس ظاہر کا بھی ایک ظاہر ہے۔ لوگوں کے عقل سے تفسیر قرآن سے زیادہ اور کوئی چیز دور نہیں، کیونکہ ایک آیت کا پہلا حصہ کسی ایک چیز کے بارے میں ہے تو آخری حصہ کسی دوسری چیز کے بارے میں۔ ایسا متصل کلام ہے جو کئی صورتوں میں ڈھل سکتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 92، صفحہ نمبر 95 اور حدیث کا نمبر ہے 48۔ 16273 پر حدیث کا ترجمہ: قرآن کا ظاہر بہت ہی خوبصورت اور باطن بہت ہی گہرا ہے۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 18۔ 16274 پہ حدیث کا ترجمہ: پورے کا پورا قرآن ظاہراً دہلا دینے والا ہے جبکہ قرآن کا باطن خدا سے نزدیک کرنے والا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام معانی الاخبار، صفحہ نمبر 232، حدیث نمبر 10۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، بحار الانوار کی جلد نمبر 92 ہے، صفحہ نمبر 78 ہے اور باب نمبر 8 ہے۔ 3317 پہ قرآن مجید کا 28واں موضوع: التفسیر بالریا، تفسیر بالریا کرنے کی ممانعت۔ 16275 پر اس سلسلے کی حدیث ہے: خداوند عز و جل فرماتا ہے، جو شخص مجھ پر ایمان نہیں رکھتا جس نے میرے کلام کی، وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں رکھتا جس نے میرے کلام کی تفسیر اپنی طرف سے کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 92 ہے، صفحہ نمبر 108 ہے اور حدیث نمبر 1 ہے۔ 16276 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ: جس نے قرآن کی تفسیر بالریائی کی
اگر حقیقت تک پہنچ بھی گیا تو اسے ثواب نہیں ملے گا، اور اگر اس نے خطا کی تو اس کا گناہ خود ہی اس پر ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، بحار الانوار کی جلد نمبر 92 ہے، صفحہ نمبر 110 ہے اور حدیث نمبر 11 ہے۔ 16277 پہ حدیث، جس نے بھی قرآن کے بارے میں علم کے بغیر بات کی تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تیار رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز العمال، حدیث 2958۔ 16278 پہ حدیث کا ترجمہ، جو شخص قرآن کی تفسیر بالریائی کرتا ہے وہ حقیقت تک پہنچ بھی جائے پھر بھی خطا کار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحار الانوار جلد نمبر 92 ہے، صفحہ نمبر 111، حدیث نمبر 20۔ 16279 پہ، جو شخص قرآن کے بارے میں بغیر علم کے بات کرے گا قیامت کے دن اسے آگ کی لگاموں سے جکڑا ہوا لایا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحار الانوار کی جلد نمبر 92، صفحہ نمبر 111 اور حدیث نمبر 20 ہے۔ 16280 پہ، میں اپنے بعد اپنی امت میں سے ان لوگوں سے زیادہ خوفزدہ ہوں جو قرآن کی بے محل تعویلیں کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منیت المرید صفحہ نمبر 369۔ 16281 پہ، معاویہ کی طرف ایک خط میں فرمایا، تم نے قرآن کی غلط تعویل کر کے دنیا پر حملے کو جائز قرار دے دیا۔ امام علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خط 55۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، تفسیر المیزان کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 44 ہے کہ تعویل کے کیا معنی ہیں، اور اسی کتاب کے عنوان 176 رائے عقیدہ نمبر 2۔ 3318 پہ قرآن مجید کا 29واں موضوع ہے، انما یعرف القرآن من خطب بہ، قرآن کی معرفت رکھنے والے۔ 16282 پر حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے قتادہ بن دعامہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے قتادہ، کیا تو اہل بصرہ کا فقیہ ہے؟ کہا، لوگ ایسا ہی گمان کرتے ہیں۔ فرمایا، سنا ہے تم قرآن کی تفسیر بھی کرتے ہو؟ کہا، جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، علم کے ساتھ تفسیر کرتے ہو یا اپنی طرف سے؟ کہا، نہیں، علم کے ساتھ تفسیر کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے قتادہ، قرآن کی معرفت وہ لوگ رکھتے ہیں جن کے ساتھ وہ مخاطب ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام، کافی کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 311 ہے اور حدیث نمبر 485 ہے۔ 16283 پر حدیث کا ترجمہ، اے لوگوں، یہی قرآن ہے، اس سے بات کرو، جبکہ تم اس سے ہرگز بات نہیں کر سکتے، لیکن میں تمہیں اس کی خبریں دیتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 158، شرح نہج البلاغہ، ابن ابی الحدید، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 217۔ 16284 پہ حدیث کا ترجمہ، اہل بیت علیہم السلام کی صفات بیان کرتے ہوئے، یہ لوگ حق کی باغیں، دین کے پرچم اور سچ کی زبانیں ہیں جو قرآن کی بہتر سے بہتر منزل سمجھ سکتے ہیں، وہیں انہیں بھی جگہ دو اور پیاسے اونٹوں کی طرح ان کے سرچشمہ ہدایت پر اترو۔ امام علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 87۔ 16285 پہ حدیث کا ترجمہ، خداوند عالم نے ہم اہل بیت کی ولایت کو قرآن کا بلکہ تمام آسمانی کتابوں کا محور قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی محکم آیتیں اسی کے ارد گرد گھومتی ہیں، اسی کے ذریعے انبیاء کو آسمانی کتابیں عنایت کی گئی ہیں اور ان سے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بحار الانوار کی جلد نمبر 92، صفحہ نمبر 27 اور حدیث نمبر 29۔ اگلے پیج پر جو موضوع ہے وہ ہے 3319 پہ قرآن مجید کا 30واں موضوع ہے، اصناف و آیات القرآن، قرآنی آیتوں کی قسمیں۔ اس سلسلے میں
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اے رسول وہی وہ خدا ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، اس کی بعض آیتیں تو محکم بہت صریح ہیں، وہی عمل کرنے کے لیے کتاب کی اصل اور بنیاد ہے۔ کچھ آیتیں متشابہ گول مول ہیں جن کے معنی میں کئی پہلو نکل سکتے ہیں، پس جن لوگوں کے دل میں کجی ہے وہ انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ ہیں تاکہ فساد برپا کریں اور اس خیال سے کہ انہیں اپنے مقلب کے مطابق ڈھالیں، حالانکہ خدا اور ان لوگوں کے سوا جو علم میں بڑے پائے پر فائز ہیں ان کا اصلی مطلب کوئی نہیں جانتا۔ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب محکم ہو یا متشابہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور انہیں عقل والے ہی سمجھتے ہیں۔ اب آئیں اس سلسلے میں احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 16286 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید 5 وجہوں پر نازل ہوا ہے: حلال، حرام، محکم، متشابہ اور امثال۔ پس حلال پر عمل کرو، حرام کو چھوڑ دو، محکمات پر عمل کرو، متشابہات کو چھوڑو اور مثالوں سے عبرت حاصل کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 92 ہے، صفحہ نمبر 186 ہے اور حدیث نمبر 3 ہے۔ 16287 پر قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے: حکم دینے والے، روکنے والے، شوق دلانے والے، ڈرانے والے، مقابلہ تشابہ کے لیے، قصوں کے لیے اور مثالوں کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاعمال، حدیث 3096۔ 16288 پر حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ خداوند عالم نے قرآن کو 7 اقسام پر نازل کیا، ان میں ہر ایک کافی و شافی ہے۔ وہ یہ ہیں: حکم، منع، تشویق، خوف دلانا، جدل، مثالیں اور قصے۔ قرآن میں ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ، خاص و عام، مقدم و مؤخر آیات، واجب و رخصت والے سجدے، حلال و حرام، فرائض و احکام، منقطع و معطوف آیات، منقطع اور بغیر عطف والی آیتیں، بعض حروف دوسرے حروف کی جگہ ہیں۔ ان تمام میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کے الفاظ خاص ہیں، بعض ایسے ہیں جن کے الفاظ عام اور کئی احتمالات کے حامل ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض کے الفاظ تو واحد ہیں لیکن معنی جمع کے ہیں، بعض اس کے الٹ ہیں اور بعض ایسے ہیں جن کے الفاظ تو ماضی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن معنی مستقبل کے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے الفاظ تو خبر کے انداز میں ہیں لیکن در حقیقت وہ دوسری قوموں کی حکایات ہوتی ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو اپنی جہت سے ہٹ کر بھی اپنے معنی پر باقی ہیں، بعض ایسے ہیں جن کے معنی ان کی تنزیل کے خلاف ہیں، بعض کی تعویلیں اس کی تنزیل کے اندر چھپی ہوئی ہیں، بعض کی تعویلیں اس کی تنزیل سے پہلے اور بعض کی تعویلیں اس کی تنزیل کے بعد آئی ہیں۔ بعض ایسی آیتیں ہیں جن کا کچھ حصہ ایک صورت میں اور باقی حصہ دوسری صورت میں ہے۔ ایسی آیات بھی ہیں جن کا آدھا حصہ منسوخ ہو چکا ہے اور باقی آدھا اپنی حالت پر باقی ہے۔ کچھ آیات کے الفاظ ایک جیسے لیکن معنی مختلف ہوتے ہیں، کچھ آیات اس کے الٹ ہیں اور کچھ آیتوں میں لزوم کے بعد رخصت و چھوٹ ہوتی ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح اس کے عزائم اور لازمی باتوں کو لیا جائے اسی طرح رخصت والی باتوں کو بھی لیا جائے۔ کچھ آیات کے بارے میں اختیار ہے، چاہے تو لینے والا ان پر عمل کرے چاہے تو اس کو چھوڑ دے۔ کچھ آیات میں رخصت ہے، ان کا باطن ان کے ظاہر کے خلاف ہوتا ہے، تقیہ کے وقت اس کے ظاہر پر عمل کیا جائے گا، باطن پر نہیں۔ کچھ آیات میں خطاب ایک قوم سے ہے لیکن مراد دوسری قومیں ہیں، اور کچھ آیات میں خطاب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے لیکن مراد ان کی امت ہے۔ کچھ چیزوں کی حرمت فقط ان کی حلیت کے ذریعے معلوم ہوتی ہے، کچھ آیتوں کی تالیف اور تنزیل اس چیز کے الٹ ہے جس پر وہ آیت نازل ہوئی تھی۔ کچھ آیتوں میں خدا کی طرف سے تمام ملحد، زندیق، دہریہ، ثنویہ دو خدا کے قائل، قدریہ، جبریہ،
بت پرستوں اور آگ کی پوجا کرنے والوں کے دلائل کو رد کر کے ان پر حجت قائم کر دی گئی ہے۔ ان میں سے ایسی آیات بھی ہیں جن میں مسیحیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں مناظرہ کیا گیا ہے، اور ان آیتوں میں یہودیوں کا رد بھی پیش کیا گیا ہے۔ ان آیتوں میں سے بعض میں ان لوگوں کے گمان کو بھی رد کر دیا گیا ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ ایمان اور کفر کا ایک ہی درجہ ہے، یہ دونوں نہ ہی گھٹتے ہیں اور نہ ہی بڑھتے ہیں۔ کچھ میں اس گمان کا رد بھی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے سزا و جزا نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 93 ہے، باب نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 4 ہے۔ اب صفحہ نمبر 176 پہ 3320 نمبر شمار ہے اور قرآن مجید کا 31واں موضوع شروع ہو رہا ہے۔ المحکمات والمتشابہات، محکم اور متشابہ آیات۔ 16289 پہ حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جب حضرت علی علیہ السلام سے قرآن مجید میں محکم اور متشابہ آیتوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، سب سے صریح اور محکم آیت جس کو قرآن میں کسی دوسری آیت نے نسخ بھی نہیں کیا، خدا تعالیٰ کا یہ قول، یہ خدا وہی ہے جس نے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر قرآن نازل کیا، جس میں محکم یعنی صریح اور متشابہ یعنی کئی پہلو والی آیات ہیں، جن میں محکم آیات قرآن کا اصل ہے۔ لوگ تو صرف متشابہ آیتوں میں ہلاکت میں پڑ گئے کیونکہ وہ ان کے معنی سے واقف نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، پس ان آیتوں کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے تعویلیں گھڑ لیں اور اس طرح سے ائمہ سے سوال کرنے سے بے نیاز ہو گئے۔ قرآن میں متشابہ ترین آیت کے جو انحراف کا باعث ہے وہ الفاظ میں تو متفق لیکن معنی میں مختلف ہے۔ وہ یہ ہے، یضل اللہ من یشاء و یہدی من یشاء، سورہ مدثر کی آیت نمبر 31، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ یہاں اللہ نے گمراہ کرنے کی اپنی طرف نسبت دی ہے، حالانکہ یہ خود ان کی اپنی کرتوتوں کے ذریعے جنت کے راستے سے گمراہی ہوتی ہے، جبکہ دوسری جگہ اسی گمراہی کو نسبت کافروں سے اور تیسری جگہ بتوں سے دی گئی ہے۔ امام علی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 93 ہے اور باب نمبر 11 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، مکمل کلام اور گمراہی کے وجوہات، قضا یعنی تقدیر میں متشابہ اور باب فتنہ کی تفسیر۔ اگلی حدیث 16290 پہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ محکم اور متشابہ کیا ہیں تو فرمایا، محکم وہ ہے جن پر ہم عمل کرتے ہیں اور متشابہ وہ ہے جو اس سے ناواقف پر متشبہ ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 92 ہے، صفحہ نمبر 382 ہے اور حدیث نمبر 15۔ 16291 پہ محکم وہ ہے جن پر عمل کیا جائے اور متشابہ وہ ہے جن کا بعض حصہ دوسرے بعض کے مشابہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق بحار الانوار کی جلد نمبر 92 صفحہ نمبر 383 اور حدیث نمبر 19 ہے۔ 16292 پر جو شخص قرآن کی متشابہ آیات کو محکمات کی طرف پلٹاتا ہے وہ سیدھے راستے کا راہی ہے۔ امام رضا علیہ السلام عیون اخبار رضا جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 290 اور حدیث نمبر 390 ہے۔ قول مؤلف علامہ طباطبائی ائمہ معصومین علیہم السلام سے مروی روایات کے ذکر کے بعد فرماتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے کہ یہ روایات جو متشابہ کی تفسیر میں آئی ہیں ایک جیسی ہیں اور ہماری ان پچھلی باتوں کی تائید کرتی ہیں جو ہم نے کہا تھا کہ تشابہ ابہام کے دور ہونے سے پہلے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تشابہ کبھی بھی قابل حل نہ ہو، بلکہ محکمات کی طرف پلٹا کر اور انہی کی تفسیر کے ذریعے سے ان
کا ابہام دور ہو سکتا ہے۔ منسوخ آیتوں کے متشابہ کی طرح ہونے کے بارے میں بھی یہی خیال ہے، کیونکہ منسوخ آیت کا ابہام اس میں ہوتا ہے کہ ان آیات کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس حکم کو اس آیت نے بیان کیا ہے وہ دائمی ہے، لیکن ناسخ آیت آ کر اس کی تفسیر کرتی ہے اور یہ سمجھاتی ہے کہ مذکورہ حکم دائمی نہیں بلکہ عارضی تھا۔ بہرحال جو روایت عیون اخبار رضا علیہ السلام میں اس کی بابت آئی ہے کہ ائمہ علیہم السلام کی روایات میں بھی قرآن کے محکم اور متشابہ کی طرح محکم اور متشابہ موجود ہوتے ہیں، تو یہ ایک علیحدہ مسلم بات ہے کہ جس کے بارے میں ائمہ علیہم السلام کی کئی مستفیض روایتیں موجود ہیں۔ عقلی لحاظ سے بھی اس کی تقویت اور تصدیق ہوتی ہے، کیونکہ روایات بھی قرآن مجید کی ساتھی ہیں اور روایتوں میں صرف وہی چیز ہوگی جو قرآن مجید میں پائی جائیں گی، اور جن ابحاث کو قرآن مجید نے چھیڑا ہے روایتیں انہی کو بیان کرتی ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ تشابہ معنی کے ان اوصاف میں سے ہے جنہیں لفظ سمجھاتا ہے، اور وہ وصف یہ ہے کہ ایک لفظ کا ایسا معنی ہو جو کہنے والے کے مقصد کو بھی پہچانتا ہو اور غیر متعلقہ معنی بھی ذہن میں آتا ہو جو کہنے والے کا مقصد نہ ہو، جس کو اردو شاعری کی اصطلاح میں ابہام بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح شاعر کا کہنا ہے، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ یہاں پر شاعر کی مراد ذکر خدا اور عبادت و شب بیداری ہے، وہ نہیں جو اس کے ظاہر سے سمجھ میں آتا ہے۔ تشابہ لفظ کے اوصاف سے نہیں ہے، اور نہ ہی یہ غرابت لفظ کے کم استعمال ہونے کی وجہ تقریباً متروک ہونا، اور نہ ہی اجمال کی طرح ہے کہ جن کا تعلق لفظ کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ معنی کے ساتھ۔ نہ ہی لفظ اور معنی دونوں کے مجموعی و عام یعنی روایتوں میں بھی محکم و متشابہ پائی جاتی ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ ہم انبیاء کا گروہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تفسیر المزال کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 69 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو بحار الانوار کی جلد نمبر 92 ہے، صفحہ نمبر 373 ہے اور باب نمبر 127 ہے۔ اگلے موضوع 3321 پہ قرآن مجید کا 32واں موضوع ہے، ایاک اعنی واسمعی یا جارحی، قرآنی اشارے۔ 16294 پہ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس مثال کے تحت بھیجا اور قرآن نازل کیا کہ بات تو تجھ سے کر رہا ہوں، لیکن اے پڑوسن تو بھی سن، یعنی مخاطب تو رسول ہیں لیکن ارادہ امت کو سنانے کا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بحار الانوار کی جلد نمبر 92 صفحہ نمبر 381 اور حدیث نمبر 12۔ اگلی حدیث 16295 پہ قرآن مجید تجھ سے مخاطب ہوں اور پڑوسن تو سن لے والی مثال کے تحت نازل ہوا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 631 ہے اور حدیث نمبر 14 ہے۔ 16296 پہ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے جو عتاب اور سرزنش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی ہے، اس سے مراد گزشتہ لوگ ہیں جو قرآن میں مذکور ہو چکے ہوں، جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 74 کا ترجمہ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے تمہیں ثابت قدم رکھا ہے تو تم ان کی جانب کچھ نہ کچھ مائل ہو جاتے۔ خدا نے اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے علاوہ دوسروں کو مراد لیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، تفسیر العیاشی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10 حدیث نمبر 5۔ 16297 پہ خداوند عالم کا یہ فرمانا، عفا اللہ عنک لم اذنت لہم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 43۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا تم سے درگزر فرمائے، تم نے انہیں اجازت ہی کیوں دی؟ نیز خداوند عالم کی یہ بات کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 کا ترجمہ، کہ اگر کہیں شرک کیا تو یقیناً تمہارے سارے عمل اکارت ہو جائیں گے۔
تمہارے سارے عمل آخرت کے مخاطب تجھ سے ہوں، اور اے پڑوسن تو سن، یعنی مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نہیں ہے بلکہ امت ہے۔ امام رضا علیہ السلام، عیون اخبار الرضا علیہ السلام، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 202 ہے اور حدیث نمبر 10 ہے۔ 3322 پر اگلا موضوع ہے اور قرآن مجید کا 33 موضوع ہے، القرآن حمال ذو وجوہ، قرآنی وجوہات۔ 16298 پر حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کو جب خوارج سے مناظرے کے لیے بھیجتے ہیں تو حضرت علی علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں قرآن کی مدد سے ان سے کبھی مناظرہ نہ کرنا، چونکہ قرآن کئی وجوہات کا حامل ہے۔ اگر تم قرآن سے دلیل لاؤ گے تو وہ بھی قرآن ہی سے دلیل پیش کریں گے، لہٰذا تم ان سے سنت کی مدد سے مناظرہ کرو، کیونکہ سنت سے وہ کبھی فرار نہیں کر سکتے۔ امام علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خط نمبر 77 ہے۔ 16299 پہ حدیث، میں نے ابن عباس سے خوارج کے بارے میں جنہوں نے تحکیم اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت سے انکار کر دیا تھا کہتے ہوئے سنا۔ بس 12,000 خارجی علیحدہ ہو گئے تو علی علیہ السلام نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ ان کی طرف جاؤں، مناظرہ کروں اور انہیں کتاب اور سنت کی طرف بلاؤں اور قرآن کی مدد سے ان کے ساتھ مناظرہ نہ کروں، کیونکہ وہ کئی چہروں والا ہے، لہٰذا سنت کے ذریعے مناظرہ کرو۔ اکرمہ در منصور، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 40 ہے۔ 16300 پہ قرآن کئی چہروں والا ہے، پس اسے بہترین وجہ پر ہی حمل کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز العمال، حدیث نمبر 2469۔ 3323 پر قرآن مجید کا 34 پارٹ ہے اور اس کا موضوع ہے ام القرآن۔ ام القرآن یعنی قرآن کی اصل۔ 16301 پہ حدیث کا ترجمہ، الحمدللہ رب العالمین، ام القرآن بھی کتاب کی اصل اور 7 مثانی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، در منصور، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 12۔ 16302 پہ حدیث کا ترجمہ، الحمدللہ رب العالمین کی 7 آیتیں جن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایک ہے، 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے، اور یہی ام القرآن بھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، در منصور، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 12۔ 16303 پر جب حضرت رسول اکرم نے سعید بن معلہ کو اس کی نماز کی حالت میں پکارا تو اس نے جواب نہ دیا، تو اس سے فرمایا کیا خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ خدا اور اس کا رسول تمہیں جب بھی پکاریں تو ان کا جواب دو؟ پھر فرمایا میں تمہیں مسجد سے خارج ہونے سے پہلے قرآن کی عظیم ترین سورت کے بارے میں بتاؤں گا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر جب ہم نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں عظیم ترین سورت کے بارے میں بتاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ حمد یہ 7 مثانی بھی ہے اور قرآن عظیم بھی جو مجھے دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، در منصور، جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 13 ہے۔ 16304 پہ ام القرآن، سورہ فاتحہ جیسی کوئی بھی چیز توریت، انجیل اور زبور میں نازل نہیں ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، در منصور، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 13۔ 16305 پر جس شخص نے فاتحہ الکتاب یعنی سورہ حمد کی تلاوت کی گویا اس نے توریت، انجیل، زبور اور قرآن چاروں کی تلاوت کر لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، در منصور، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 16۔ قول مؤلف ملائکہ ہو شیطان، تفسیر المیزان، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 43 اور عنوانات ہیں محکمات کتاب خدا کا اصل ہیں سے کیا مراد ہے۔
3324 پہ اس سلسلے کا آخری موضوع ہے۔ قرآن مجید کا 35 موضوع ہے اور اس کی ہیڈنگ پڑھتے ہیں اعظم آیات و عادلہا و اخوفہا و ارجہا۔ قرآن مجید کی عظیم ترین، عدل سے بھرپور اور سب سے زیادہ ڈرانے و امید دلانے والی آیات۔ اس سلسلے میں ایک ہی حدیث بیان کی گئی ہے 16306 پہ۔ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت آیت الکرسی اور عدل سے بھرپور آیت خدا انصاف اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی کہ وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی وہ اس کا بدلہ بھی دیکھ لے گا۔ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، تم لوگ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک خدا تمہارے کل گناہوں کو بخش دے گا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال کی حدیث نمبر 2539۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو رجا۔ اب ہم یہ پارٹ نمبر 8 کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 185 تک ہم نے کتاب میزان الحکمت کی جلد نمبر 8 پڑھ لی ہے۔ ابھی یہ کتاب جاری و ساری ہے۔